هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ شیئر بازار یا سٹاک ایکسچینج میں پیسہ لگانے کے حوالے سے سوال ہوا ہے۔ اس باب میں سب سے پہلی بات تو ایک یہ ہے کہ یہ کاروبار خصوصاً پاکستان میں کسی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ شرعی نقطہ نظر سے میں اس پر بات کرتا ہوں دوسرے مرحلے میں، لیکن چونکہ مسلمان کی زندگی کا ہر پہلو دین کے تابع ہے، لہذا قرآن مجید کی یہ ہدایت بھی ہمارے پیش نگاہ رہنی چاہیے، جس میں کہا گیا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو پاکستان میں خصوصاً، اور خیر سٹاک ایکسچینج کا جو بزنس ہے یہ بنیادی طور پہ ایک مونوپلی ہے۔ مصنوعی طور پہ ڈیمانڈز بڑھائی جاتی ہیں، جو شیئرز ہیں ان کی کبھی قلت مصنوعی طور پہ کر دی جاتی ہے، کبھی اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ لوگوں کی انویسٹمنٹ اس میں جو ہے بہت سیف انویسٹمنٹ نہیں ہے۔ پہلی تو یہ بات ہے، یہ ایک جنرل بات ہے کہ مسلمان اور مومن کو اپنی نگاہیں کھلی رکھنی چاہیے اور اپنی عزت اور مال اور جان کا تحفظ کرنا چاہیے۔ اب شرعی نقطہ نظر سے قانون الہی میں اگر ہم شیئر بازار میں پیسہ لگانے کے حوالے سے غور کرتے ہیں تو اصولی طور پہ تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کسی بھی پبلک لمیٹڈ کمپنی میں انویسٹمنٹ کر دیں، آپ اس کے حصے دار بن جائیں اور شراکت اختیار کر لیں۔ اس میں شریعت ہمیں چند چیزوں کی پابند کرے گی۔ شریعت یہ کہے گی کہ بھائی وہ کمپنی جو ٹریڈنگ کمپنی ہے یا کوئی انڈسٹری ہے، وہ ایسا کاروبار کر رہی ہو جو حلال ہو، یعنی حلال چیز جو ہے وہ بنائی جا رہی ہو یا حلال کاروبار کیا جا رہا ہو، تو ایسی کمپنی کے ساتھ آپ حصے دار بن سکتے ہیں۔ یہ تو ایک یعنی بات بڑی واضح ہے۔ دوسرا جو پہلو ہے اس کا، یہ جو ہمارے ہاں سٹاک ایکسچینج میں عام طور پر جو کمپنیز لوگوں کو انویسٹمنٹ کا موقع دیتی ہیں اور اپنے شیئرز وہاں پہ نیلام کیے جاتے ہیں، وہ کمپنیز دو طرح کی ہیں۔ یا تو وہ ہیں جو جن کا کام ہی سود پر کھڑا ہے، یعنی ان کے بزنس کی کوئی اور نوعیت نہیں ہے، وہ ہیں ہی سود کے لیے بنے، سودی نظام کو پروان چڑھانے کے لیے کمپنیز بنی ہیں، اور سود ہی کو لینا اور دینا ان کا بنیادی کاروبار ہے، جیسا کہ بینک اس کی مثال ہے۔ کچھ عرصہ پہلے یہ یونائٹڈ جو بینک ہے UBL، اس کے شیئرز جو ہیں سٹاک مارکیٹ میں آئے ہوئے تھے۔ اگر یعنی کمپنیاں دو طرح کی میں نے عرض کیا، ایک تو وہ ہیں جن کا کام ہی جیسے کہ بینک ہیں، دوسری وہ کمپنیاں ہیں جن کا کام سود کا کام نہیں ہے، مطلب وہ کوئی بھی تجارت کر رہی ہیں، انڈسٹری لگائی ہوئی ہے انہوں نے، لیکن آمیزش ہے سود کی، یعنی انہوں نے بہت سا پیسہ بینکوں سے سود پر اٹھایا ہوا ہے، یعنی ان کے کاروبار میں جو مالی طور پہ بنیاد ہے وہ سود ہے، اور سودی پیسہ لگایا گیا ہے، یا سود کے ذریعے حاصل کیا ہوا پیسہ ان لوگوں نے انویسٹ کر کے جو ہے اپنے کاروبار کو بڑھایا ہے اور لگایا ہے، لیکن سود ہی لینا اور دینا ان کا کام نہیں ہے۔ تو یہاں دو طرح کی کمپنی ہے، ذرا اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ ایک وہ ہیں جیسے بینک ہیں، اور ایک وہ ہیں جن کا کام تو دوسرا ہے، لیکن اس میں انہوں نے جو اپنا انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ سودی مال کے ساتھ کی ہوئی ہے۔ میری نظر میں قرآن مجید اور احادیث سے جو کچھ ہمیں سمجھ آتا ہے، ان دونوں طرح کی کمپنیوں کے شیئرز لینا، خریدنا، بیچنا یہ جائز نہیں ہے۔ گویا کہ آپ شیئر بازار میں ایسی کمپنیوں پر پیسہ لگانا از روئے شریعت صحیح نہیں ہوگا۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، سود دینے والے، سودی ایگریمنٹ تیار کرنے والے، اسٹیمپ پیپر تیار کرنے والے، پھر اس پر گواہ بننے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب پر اللہ کی لعنت کی ہے۔ اور پھر یہ سود کا جو جتنا بھی نظام ہے یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ قرآن کہتا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ دلائل سود کی حرمت کے واضح ہیں،
یہ دو طرح کی جو کمپنیاں ہیں جو خود ہی سود پر لین دین کرنا ہی ان کا کام ہے جیسے بینک ہیں، یا وہ کمپنیاں ہیں ان کا کام تو کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ ان میں انہوں نے جو انویسٹمنٹ کر رکھی ہے وہ سودی پیسے سے کر رکھی ہے. ان دونوں طرح کی کمپنیوں کے شیئر لینا صحیح نہیں ہوں گے. اب اگر یہ کہا جائے جیسا کہ سوال میں یہ پوچھا گیا ہے کہ جی ہم ان کمپنیوں کی اشیاء بھی خریدتے ہیں اور ان کمپنیوں میں ملازمت بھی کرتے ہیں، یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں. آپ کسی سودی پیسے سے لگائی گئی انڈسٹری کی پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں، یہ بالکل اور چیز ہے، کیونکہ جو کاروبار وہ کر رہے ہیں وہ حرام ہے. یعنی سودی پیسہ لینا، اس کو کھانا پینا، اس کو انویسٹ کرنا، اس سے اپنے کاروبار کو وسعت دینا، یہ ان کے لیے حرام ہے، صحیح نہیں ہے. لیکن جو انہوں نے پروڈکٹ تیار کی ہے اس پروڈکٹ کو، اگر وہ پروڈکٹ حلال ہے، اسے وہ معاشرے میں لا کے فروخت کرتے ہیں تو ہر مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ اس پروڈکٹ کو ایک خاص نفع دے کر خریدے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ یہودیوں سے صحابہ نے بیع و شراء کاروبار کیا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے لین دین کیا ہے، اور یہودیوں کی تمام احادیث ہمیں ملتی ہیں جن میں یہ ذکر ہے کہ یہودی جو ہیں سودی کاروبار کیا کرتے تھے. سود کا نظام جو ہے، کالا نظام، یہ یہودیوں نے ہی دنیا میں جاری کیا ہے. لیکن اس کے باوجود دیکھیے کہ لین دین کیا جاتا تھا، لیکن وہ لین دین جو حلال ہوتا تھا. مطلب یعنی آپ کسی کمپنی کی پروڈکٹ استعمال کر رہے ہیں تو پیچھے اس نے جو فیکٹری لگائی ہے اس میں اس نے سودی پیسہ لگایا ہے، آپ اس کے مکلف نہیں ہیں، اس کا سوال آپ سے نہیں کیا جائے گا. آپ دیکھ رہے ہیں اس کی تیار کی ہوئی مصنوعات کو، مثلا صابن آ گیا مارکیٹ میں، صابن ایک حلال چیز ہے تو آپ کے لیے پیسے دے کر اس کو خریدنا بالکل جائز ہے. پیچھے وہ صابن تیار کرنے والے نے کس طریقے سے تیار کیا ہے یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، وہ اس کے معاملات ہیں جن کا سوال اس سے ہوگا. آپ کے سامنے ایک حلال چیز موجود ہے، اس کا مالک بھی موجود ہے، تو آپ اس سے وہ چیز خرید سکتے ہیں. شریعت میں اس میں بالکل گنجائش ہے. صحابہ نے یہودیوں سے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کاروبار کیا ہے، لہٰذا وہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا ہے. یعنی یہ اعتراض تو ختم ہو گیا کہ جی یہ ویسے ہی ہے شیئر خریدنا جیسے ہم ان کمپنیوں کی پروڈکٹس استعمال کرتے ہیں. پروڈکٹ استعمال کرنا اور بات ہے، جب آپ سٹاک مارکیٹ میں شیئر خریدتے ہیں تو آپ اس کمپنی کے حصے دار بن رہے ہیں، شراکت دار بن رہے ہیں. آپ اس کے باقاعدہ آپ شیئر خرید کے اس کمپنی میں شامل ہو گئے ہیں، گویا کہ آپ نے انویسٹ کر دیا ہے. تو انویسٹمنٹ اور پرچیزنگ میں فرق ہوتا ہے. تو یہ تو بہت کامن سینس کی بات ہے. مارکیٹ میں جو بھی آدمی کام کرتا ہے، بزنس کی الف بے جانتا ہے، اس کو پتا ہے کہ انویسٹمنٹ کیا چیز ہوتی ہے اور پرچیزنگ کیا چیز ہوتی ہے. آپ جب کسی کمپنی کی کوئی چیز خریدتے ہیں تو وہ پرچیزنگ کہلاتی ہے، اور جب آپ اس کمپنی کے اندر کسی بھی اعتبار سے مالکانہ حقوق میں شامل ہو جاتے ہیں یا خاص نفع کی جو حصے ہوتے ہیں اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو یہ انویسٹمنٹ کہلاتی ہے. تو انویسٹمنٹ اور پرچیزنگ کا فرق ہے. تو انویسٹمنٹ حرام ہو رہی ہے، پرچیزنگ حرام نہیں ہو رہی ہے. میں نے مثال دے دی، یہودیوں کے ساتھ ان کے سودی کاروبار میں انویسٹ کرنا حرام تھا، لیکن اگر ان کی کوئی پروڈکٹ ہے تو وہ صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ وہ لین دین کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ آپ نے کہا کہ ان کمپنیوں میں نوکری کرنے کا معاملہ ہے، تو بالکل ٹھیک ہے. جو کمپنیاں سودی نظام، میں نے شروع میں تقسیم کی کہ کمپنیاں دو طرح کی ہیں. جو کمپنیاں سودی لین دین کرنا ان کا کام اور کاروبار ہے، ان میں نوکری کرنا بالکل حرام ہے، ان میں نوکری کرنا بالکل صحیح نہیں ہے. اور یہ اس حدیث کا براہ راست مصداق بننے والی بات ہے جس حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم نے سودی کاروبار یا سودی ایگریمنٹ کے اوپر گواہ بننے اور اس ایگریمنٹ کو لکھنے والے پر لعنت کی ہے. گویا کہ جو بینک میں نوکری کرتا ہے وہ اسی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے، اس لیے کہ وہ وہاں پہ جو ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں ان پہ سائن بھی کر رہا ہے، سروسز دے رہا ہے، گویا کہ وہ وہاں پہ اس پورے نظام کا اعلی کار بنا ہوا ہے. تو بھائی نوکری کرنا تو خود حرام ہے، تو لہٰذا وہ جائز ہی نہیں ہے، تو اس سے اس کی حرمت پر ہم سوال نہیں اٹھا سکتے. دوسرا یہ ہے کہ اچھا بینک نہیں ہے، عام کمپنیاں ہیں،
جن کا انویسٹمنٹ انہوں نے کہیں سود سے حاصل کی ہے، جہاں سے بھی کی ہے، پر انہوں نے انڈسٹری لگا لی یا ٹریڈنگ شروع کر دی، وہ حلال ہے، اس میں نوکری کرنا کیوں جائز ہے؟ اس لیے جائز ہے کہ جب آپ نوکری کرتے ہیں اپنی سروسز کا معاوضہ لیتے ہیں، اور وہ سروسز سود کے لیے نہیں ہوتی. وہ سروسز جو ہیں آپ کی، وہ اصل میں اس کمپنی کی پروڈکٹ کی تیاری کے لیے ہوتی ہیں، اس کی ٹریڈنگ کے لیے ہوتی ہیں، اس کی مارکیٹنگ کے لیے ہوتی ہیں. اس نے وہ پیسہ کہاں سے لایا ہے اس پر آپ سروس نہیں دے رہے ہوتے. آپ سروس اس پر دے رہے ہیں کہ وہ کمپنی جو ہے جو کچھ تیار کر رہی ہے اس میں آپ اپنا معاوضہ لے رہے ہیں. تو ایسی کمپنیوں میں نوکری کرنا جائز ہے، کیونکہ نوکری کا تعلق سود کے ساتھ نہیں ہے. اور وہ کمپنیاں میں نے عرض کیا جن کا کام ہی سودی لین دین کرنا ہے، اس میں چونکہ آپ کی سروسز ہی سود کے لیے ہیں، ان میں نوکری کرنا حرام ہے. لہٰذا نوکری کے مسئلے کو تو آپ علیحدہ سے سمجھ لیجئے. اور پروڈکٹ کے استعمال کا مسئلہ بھی میں نے سمجھا دیا. لہٰذا اس پر اعتراض وارد نہیں ہوتا ان دو باتوں سے. اور اس کو کلیئرلی سمجھ لیں کہ اسٹاک ایکسچینج کے اندر بزنس کرنا جو ہے، شیئر خریدنا، فی الواقع جو صورتحال ہے وہ میرے نزدیک صحیح نہیں ہے. اس کی وجوہات میں نے عرض کر دی ہیں. ایک تو یہ کہ یا تو وہ کمپنیاں دو طرح کی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ کلیتاً سودی ہی کام کر رہی ہیں، جیسا کہ UBL کے شیئرز آئے اور بینکوں کے آتے ہیں. یا وہ کمپنیاں ہیں جن کے اندر جن کے کاروبار میں سود کی آمیزش ہے، گو کہ ان کا کام ٹھیک ہے، ان میں نوکری کرنا صحیح ہے، ان کی پروڈکٹ استعمال کرنا صحیح ہے، لیکن جب آپ شیئر خریدتے ہیں تو آپ اس میں حصے دار اور شراکت دار بن رہے ہوتے ہیں، انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو انویسٹ کرنا اس میں حرام ہے، لیکن ان کی چیزوں کو پرچیز کرنا حرام نہیں ہے. یہود کے ساتھ جو صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خرید و فروخت کا معاملہ تھا، جس کے میں نے حوالے دیے، اس کی روشنی میں اس مسئلے کو سمجھ لیا جائے. واللہ اعلم بالصواب. اللہ اللہ اللہ